السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ سورہ بقرہ کی 40 آیتیں الحمدللہ ہم لوگ مکمل کر چکے ہیں، اور آج 41 انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ جیسا کہ ہم لوگ سورہ فاتحہ سے ہی یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس ہدایت نامے کے بارے میں بتلایا۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں ہم لوگوں نے اس ہدایت نامے کی دعا مانگی اللہ رب العالمین سے، اس ہدایت نامے کو طلب کیا ہم نے اللہ رب العالمین سے، اور پھر ہم نے وہ دو راستے یا وہ دو گھاٹیاں کہ جو ہمیں اس ہدایت سے منحرف کر دیتی ہیں، اس سے ہم نے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگی۔ سب سے پہلی وہ گھاٹی کہ جو علم سے آپ کو دور رکھتی ہے، آپ علم سے دور رہتے ہیں، اس سے ہم نے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگی کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں میں ہمارا شمار نہ کرنا کہ جن کے پاس علم ہی نہ تھا۔ اور دوسری وہ گھاٹی، دوسرا وہ راستہ کہ علم تو تھا لیکن پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر عمل نہ کیا ہو، ان لوگوں میں بھی ہمارا شمار نہ کرنا۔ پھر کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو اس ہدایت نامے سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، اس ہدایت نامے کے اوپر پورے طریقے سے عمل کرنے والے ہیں، اور یہ ہدایت نامہ ان کے اوپر ان کے لیے فائدہ بخش ہوگا، ان کے بارے میں تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے۔ پھر اس کے بعد دوسرا گروہ جو ان لوگوں کا ہے، وہ اس قسم کے لوگوں کا ہے کہ جو اس ہدایت نامے سے بالکل بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اور جو اعلانیہ اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ تیسرے وہ قسم انسانوں کی کہ جو اس ہدایت نامے کا بیسیکلی انکار ہی کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو چھپاتے ہیں، اور اس موضوع کے اوپر تقریباً 10 سے 12 آیتیں ہم لوگ لے چکے ہیں، جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان سب کو ہدایت کی طرف بلایا ہے، اور اس سیدھے راستے کی طرف بلایا تمام انسانیت کو کہ اس واحد معبود کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور پھر یہی موضوع ہمارے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ پھر یہی موضوع ہمارے ساتھ چلتا رہا، اور پھر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ انسانیت کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ اس ہدایت پر شروع سے ہی انسان تھا، لیکن
کون تھا وہ کہ جس نے اس ہدایت پر سے انسان کو پھسلا دیا، اور اس شیطان کے بارے میں بتایا، اور پھر اس کا تعارف کرایا، اور پھر یہی موضوع ہمارے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور موضوع کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں آگاہ کیا کہ اس قرآن کریم کے اوپر جو اٹھے جانے والے اعتراضات ہیں اس کا بھی اللہ رب العالمین نے جواب دیا، اور کیا کیا اعتراضات یہ مشرکین کرتے تھے، یہ کفار کرتے تھے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کا پورے طریقے سے ان کو جواب دیا، تاکہ یہ ان کے اوپر ایک حجت بن جائے، اور ان کے اوپر یہ جو حجت ہے پورے طریقے سے مکمل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد وہ سب سے بڑا گروہ کہ جس کو اس زمانے میں دین کے سب سے زیادہ قریب سمجھا جاتا تھا، اور یہ وہ گروہ تھا کہ جس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ دین کا ابھی اس دور میں کسی کے پاس سب سے زیادہ علم ہے تو وہ یہی لوگ ہیں۔ وہ کون سا گروہ تھا، کون سے وہ لوگ تھے؟ جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو تھی بیسیکلی۔ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، وہی آگے جا کے 12 قبیلے بنے، جن کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار پیغمبروں کو بھیجا، اور ان کے پاس تورات اور انجیل دونوں ہی کتابیں ان کے اندر نازل ہوئی، اور ان کے پاس اس کا کچھ بچا کچا علم موجود تھا، جو کہ سب سے آخری جو انبیاء علیہ السلام ہے وہ بھی اسی قوم کے اندر آئے۔ تو اسی لیے یہ جو قوم تھی، ان کو یہ مانا جاتا تھا کہ ان کے پاس ہی سب سے زیادہ علم بھی ہے، اور عمل کے لحاظ سے بھی جو عیسائی ہیں بیسیکلی وہ عمل کے لحاظ سے بہت آگے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا۔ اور یہودی جو ہے وہ علم میں بہت آگے تھے، ان کے پاس علم بہت تھا، لیکن وہ عمل میں ان کا بالکل عمل سے بالکل خالی تھے۔ تو ان کے بارے میں بتلایا، اور ان کو واضح طور پر نصیحت کی، کیونکہ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ مدنی صورت ہے، سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، ہم لوگ اس کا آغاز میں دیکھ چکے ہیں، یعنی کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، تب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر آئے، اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ تو مدینہ میں یہودی پہلے سے ہی آ کے بسے ہوئے تھے، 3 ان کے قبائل جو تھے وہ مدینہ میں پہلے سے ہی آ کے بسے ہوئے تھے، اور ان کے بسنے کا جو مقصد تھا، بہت سارے مقاصد میں سے ایک جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ جانتے تھے اپنی اس کتاب کے علم سے ہی کہ اس جگہ پر ہی کوئی ایک نبی جو آخری نبی ہے وہ آنے والا ہے، اور جو ہمیں گمراہیوں سے نکال کر ہدایت پر لے کر آئے گا، اور جو ہمارے اس دین کو پوری دنیا پہ غالب کرے گا۔ تو ان کی کتاب میں نشانیاں موجود تھی کہ بہت ساری کھجوریں جہاں پر اگتی ہیں، کھجوروں والی جگہ پر، باغات والی جگہ پر یہ نبی آئے گا، اور اس کے بعد یہ کہ یہ نبی جو ہے وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا کہ یہ مدینہ ہی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر آ کے یہ ظاہر ہوں گے۔ بیسیکلی آئیں گے تو یہ مکہ میں، لیکن یہاں پر مدینے میں یہ ظاہر ہوں گے، ان کا دین غالب ہوگا، اور پہلا جو یہ اپنے دین کا جو بیس ایک نافذ کریں گے وہ یہ مدینہ شہر ہوگا۔ اسی لیے یہ لوگ آ کے یہاں پر بسے، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں یہ چیز تھی کہ یہ ہمارے، چونکہ ان کی کتابوں میں آیا کہ یہ ہمارے بھائیوں میں سے ہوگا، تو ان کے مطابق یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہوں گے۔ ان کو یہ لگا کہ یہ جو ہمارے بھائیوں کا مطلب کیا ہے، وہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہوں گے، اور اسی لیے یہ لوگ آ کے یہاں پہ بسے تاکہ وہ ہمارے اندر میں سے ہو، ہمارے قبیلے میں سے ہو وہ نبی، کیونکہ جتنا زیادہ ہمارے اندر وہ نبی ہوگا اتنا زیادہ وہ ہماری مدد کرے گا، اور اتنا ہی زیادہ ہم اس کے قریب ہوں گے، اور جب وہ دنیا پہ غالب ہوگا تو ہم بیسیکلی دنیا پہ غالب ہو جائیں گے، اور ہمارا قبیلہ جو ہے وہ مشہور ہو جائے گا، ہمارے قبیلے کا بول ہر جگہ پر ہوگا۔ تو اس نظریے کے مطابق وہ لوگ مدینے میں آ کے بس گئے، جبکہ مراد یہی تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہی تھے۔ کس طریقے سے؟ یہ ہم لوگ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بیسکلی اسحاق علیہ السلام، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق،
اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ تھی یعقوب، اور یعقوب کے پھر جو تھے وہ 12 بیٹے تھے علیہ السلام. تو یعقوب علیہ السلام کے بیسکلی چچا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ وہاں سے اگر ان کا تعلق دیکھا جائے تو بہت زیادہ قریب ہے. تو گویا کہ ہوئے یہ ان کے بھائیوں میں سے ہی، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ عرب میں سے آئیں گے، کیونکہ بہت سارے انبیاء ان سے پہلے جو بھی آئے وہ سارے ہی بنی اسرائیل میں سے آئے. تو ان کو یہی لگا کہ یہ آخری نبی جو ہے یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ رب العالمین کا کرنا یہ تھا کہ وہ عرب میں سے ہے، جو کہ بیسکلی ان کے بھائی ہی تھے، لیکن یہ لوگ اس کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کو ہی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد. اور یہاں پر ایک قسم کی ایک ترغیب موجود ہے ان کے لیے، کہ جیسا کہ کسی کو کہا جاتا ہے اے نیک شخص کے بیٹے، تم یہ نیک کام کیوں نہیں کرتے. تو اس میں ایک ترغیب ہوتی ہے اس شخص کے لیے کہ جب اس کے والد کو اچھا بتایا جا رہا ہے، اس کے والد بہت اچھے تھے، تو اس کو ایک یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تمہارے والد اس قسم کے تھے، کتنے اچھے تھے، تو تم اس قسم کے کام کیوں نہیں کرتے. تو اس میں اس شخص کے لیے ایک ترغیب ہوتی ہے، ایک اس کے لیے اس کو ایک موٹیویٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. یہاں بھی یہ بنی اسرائیل کے لیے اسرائیل لفظ استعمال کرتے، ان کو موٹیویٹ کیا کہ اے اس شخص کی اولاد کہ جو اللہ کا واقعی نیک بندہ تھا. اسرائیل کا معنی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اور اللہ کا وہ بندہ کہ جو واقعی جس نے ثابت کیا اللہ کا بندہ ہونا. کیونکہ یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے، اور انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ نیک پرہیزگار ہوتے ہیں. تو یہاں پر بیسیکلی یعقوب اسرائیل جو ہے وہ ان کو ایک طریقے سے موٹیویٹ کر رہا ہے کہ اے اسرائیل کی اولاد، جس نے کتنے ہی مشکلات پر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو تکلیفیں آئی اس کے اوپر صبر کیا، اور وہ استقامت انہوں نے حاصل کی، اور پھر بھی وہ اپنے دین کے اوپر مکمل طریقے سے پریکٹس کرتے رہے، اور اللہ کے اوپر مکمل طریقے سے انہوں نے توکل کیا. تو تم لوگ تو ان کی اولاد ہو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اس نعمتوں کو یاد کرو کہ جو ہم نے تمہارے اوپر کی، اور اس وعدے کو پورا کرو کہ جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے، تو ہم بھی پھر اس وعدے کو پورا کریں گے جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا، اور میرے سے ہی ڈرتے رہو. یہ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا. پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فرمایا اللہ رب العالمین نے وآمنوا، و ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اور. آمنو ایمان لاؤ تم سب، بما اس پر جو، یعنی کہ اس چیز پر جو انزلت جو میں نے نازل کی تمہارے اوپر. وآمنو اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی، مصدقا جو کہ تصدیق کرتی ہے، مصدقا لما معکم تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو کہ تمہارے پاس ہے. مصدقا لما معکم تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا، واو اور لا، ہرگز نہیں، اور نہیں یا اور نہ، تکونوا بن جاؤ، اول کافر بہ سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے، اول سب سے پہلے، کافر انکار کرنے والے، بھی اس پر، یعنی کہ اس پر سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. ولا تشتروا اور نہ ہی بیچو، بآیاتی تشترو یعنی کہ بیچنا، عوض لینا
اس کا بدلہ لینا. ولا تشتروا بآیاتی، اللہ رب العالمین کی آیتوں کا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میری آیتوں کو نہ بیچو، ثمنا قلیلا، چند سامان پہ، کچھ قیمت میں، بہت حقیر سی قیمت پر. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ جو کچھ میں نے تمہارے اوپر نازل کیا، جو کہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی کہ جو تمہارے پاس موجود ہے پہلے سے ہی، اور نہ سب سے پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ، سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور نہ ہی میری آیتوں کو بیچو کچھ تھوڑے سے ساز و سامان کے بدلے، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو. یہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا. اور ساتھ ہی ساتھ عام ہے یہ تمام انسانیت کے لیے بھی. کیا فرمایا اس آیت میں کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا. یعنی کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت ساری کتابیں، بہت سارے صحف نازل ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر ابھی جو خاص طور پہ مراد ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی قرآن کریم ہے کہ جو کہ ابھی نازل ہوا ہے. تو اس پر ایمان لانے کی ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آمنو، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے تمہارے اوپر ابھی یہ اس وقت نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، جو کہ تصدیق کرتا ہے اس کی کہ جو تمہارے پاس ہے. یعنی کہ تمہارے پاس جو کتاب پہلے سے ہی موجود ہے، یعنی کہ تورات اور انجیل، ان کے پاس جو تھوڑی بہت جو تمہارے پاس رہ گئی ہے، اس میں جو بھی نشانیاں اب تک باقی ہیں وہ بھی اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ آخر میں قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک نبی آئے گا جو کہ اسی جگہ پر آئے گا، اور جو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کلام نازل ہوگا وہ اس کو لوگوں کو بتانے والا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں تمہارے پاس پہلے سے ہی موجود ہیں، اور جو کہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. یعنی کہ قرآن کریم بھی تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی، وہ ان کتابوں کی اور ان انبیاء کی کہ جو تمہارے اوپر نازل کیے گئے ہیں. تمہارے دین کی پوری یہ تصدیق کرتا ہے. یعنی کہ یہ جو دین ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ ایک ہی چین ہے، ایک ہی چیز چلتی آ رہی ہے شروع سے آخر تک. اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے سوائے اس شریعت کے احکامات کے کہ جو اقوام کے حساب سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. لیکن جو اصل دعوت ہے سب کی شروع سے لے کے آخر تک وہ یہی ہے کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور اسی کی بندگی کی جائے. تو یہی ایک وہ دعوت ہے جو شروع سے لے کے ابھی تک چلتی آ رہی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہے. ہاں، فقہی احکامات میں، وہ مسائل میں، نماز پڑھنے کے طریقے میں، نماز کے اوقات میں، نماز کی رکعات میں، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. وہ اقوام کے حساب سے، لوگوں کے حساب سے اللہ رب العالمین نے جس قسم کے اس وقت اس زمانے میں لوگ موجود تھے اس حساب سے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ تھا وہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اپنایا. لیکن یہ کہ جو اصل دعوت ہے، اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کی جائے. وہ شروع سے لے کے ابھی تک ایک ہی چلتی آ رہی ہے. اور جو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نیا پیغام آتا ہے وہ پچھلے پیغام کی تصدیق کرتا ہے، اور اس کی جو اصل دعوت ہے اس کی تصدیق کرتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں بھی یہی چیز تھی، اگرچہ کہ تم نے اس کو تبدیل کر دیا ہے، لیکن اس کتابوں میں یہی چیز تھی کہ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کی جائے. اور اس کتاب میں بھی یہی ایک چیز ہے، ایک واحد دعوت دی گئی ہے کہ جو جو عبادت ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی. اور طریقہ عبادت اب کس کا ہوگا؟ اب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اور یہی دونوں چیزیں تمہاری بھی کتاب میں موجود ہیں کہ وہ جو پیغمبر آئے گا، جب تم اس کی پیروی کرو گے، اس کی مدد کرو گے، اس کی نصرت کرو گے، تبھی جا کے تم کامیاب ہو سکتے ہو. یہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی ان کو اس جو ان کے پاس جو کتاب تھی اس میں بتا دیا تھا. اور اس میثاق کا، اس وعدے کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ العمران میں، ہم آگے تک پڑھیں گے انشاءاللہ، کیا ہے کہ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ
ثمنا قلیلا۔ یہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان اہل کتاب سے کہ تمہارے اوپر جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے تم اس کو واضح طور پر لوگوں کے سامنے بتلاؤ گے اور ہرگز اس کو نہ چھپاؤ گے، ولا تکتمونہ فنبذوہ وراء ظہورہم، پھر انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے اس کی مخالفت ہی کی۔ اور یہی ان کا اس کتاب کو بیچنا یہ بہت جگہ پہ اس قرآن کریم میں مذکور ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ رب العالمین کی آیتوں کو بیچا۔ اس کا کیا مطلب ہے اللہ رب العالمین کی آیتوں کو بیچنا؟ کم عوض، کم ثمن کے بدلے، کم قیمت کے بدلے، تھوڑی قیمت کے بدلے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اور نہ بیچو اللہ رب العالمین کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں، سب سے پہلے یہ کہ اس کو رد و بدل نہ کرو، اس کو تبدیل نہ کر دو، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تم اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں اس کو ہی تبدیل کر ڈالو، اور لوگوں سے کچھ منفعت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں سے تمہیں کچھ فائدہ ہو جائے، اس لیے تم اس کام کو کر بیٹھے کہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو تبدیل کر دو، یعنی کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو تبدیل کر دو۔ یعنی کہ اگرچہ کوئی حکم ان کے اوپر سخت ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جو بندہ ہے یہ مجھے اس سے آگے جا کے فائدہ ہو سکتا ہے، تو تم اس سختی کو اس کے لیے آسانی میں تبدیل کر دینا۔ اس حکم جو کہ سخت حکم تھا، سخت بنسبت اس شخص کے کہ جس نے یہ کوئی اگر جرم کیا تھا یا کوئی چیز کی تھی، تم اس شخص کے لیے جو سخت تھا اس کو تم تبدیل کر دو اس کے لیے آسانی میں، اور تم اللہ رب العالمین کے دین میں تبدیلی کر بیٹھو۔ تو یہ سب سے پہلا اس کا معنی ہے کہ اس قسم کا کوئی حرکت نہ کرو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے احکامات کو چھپا لینا، یعنی کہ جس میں ان لوگوں کا فائدہ تھا، یعنی کہ ان لوگوں کا کہ جو اس دین کا علم رکھتے ہیں، یعنی کہ جو علماء ہوتے ہیں ان کے دین میں، جو ان کے عالم ہوتے تھے، ان کے بڑے ہوتے تھے، جو اس دین کا علم رکھتے تھے، ان کو اس کام سے منع کیا جا رہا ہے کہ آپ سے جب کوئی بندہ، کوئی شخص کوئی سوال پوچھتا ہے کہ دین کے بارے میں کوئی معلومات پوچھتا ہے، تو آپ نے اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچنا، اللہ کے احکامات کو نہیں بیچنا کم عوض کے بدلے۔ اور وہ کیسے بیچا جا سکتا تھا، کیسے بیچتے تھے؟ کیا اس کا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یا تو سخت حکم کو آسان حکم کے بدلے تبدیل کر دینا، ٹھیک ہے، کسی کے اوپر سخت حکم تھا لیکن آپ نے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، آپ نے اس کو راضی کرنے کے لیے آپ اس کے لیے اس حکم کو تبدیل کر دیں، آسان کر دیں، تو یہ ہے اللہ کی آیتوں کو بیچ دینا۔ اور یا پھر کیا ہے؟ اللہ کی وہ سخت آیتوں کو سرے سے ہی چھپا دینا، اس کا اظہار ہی نہیں کرنا، ایسے احکامات کو لوگوں کے سامنے کھل کر ظاہر ہی نہ کرنا۔ مثال کے طور پہ آج کل بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جہاد کے معاملے کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ نہیں، اس بات معاملے میں بات نہیں کرنی چاہیے، اور یہ جو ہے یہ اس زمانے کے لیے ہی تھا۔ تو یہ جو چیزیں یہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ کیوں آپ صرف لوگوں کی رضامندی کے لیے آپ اس قسم کے چیزیں کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی آیتوں کو ہی چھپا لیتے ہیں؟ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس دین کی تھوڑی بہت علم رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں، اور جب دوسرے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، جب وہ ان سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، تو لوگوں کے دل، چونکہ شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو پھر ان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ تو دین سے بہت ہی زیادہ دور ہے، یہ ڈائریکٹ دین کو پڑھنے والا ہے ہی نہیں، اور یہ وہی کرے گا جو میں اس کو بتا رہا ہوں۔ تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کو کوئی آسان راستہ بتا دوں تو یہ پھر میرے سے اور زیادہ نزدیک ہو جائے گا، یہ پھر میری اور زیادہ بات سنے گا۔ تو اپنی فائدے کے لیے، اپنے قربت کے لیے، اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ اللہ کی آیتوں کو تبدیل کر دیتے تھے یا سرے سے ہی چھپا دیتے تھے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے ہی ڈرتے رہو، جیسے کہ ہم لوگ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہ اللہ رب العالمین سے ہی ڈرتے رہو۔ فرحبون، رہب یہ بھی ڈرنے کے معنی میں آتا ہے، فَاتَّقُونَ تقوی یہ بھی ڈرنے کے ہی معنی میں آتا ہے۔
یہ جو آپ نے سوال پوچھا اس پر میں انشاءاللہ آخری میں جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ مجھ سے ہی ڈرتے رہو، کیونکہ جب اللہ رب العالمین کے ڈر انسان کے دل میں موجود ہوگا تبھی وہ اس قسم کے چیزوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو بیماری تھی یہ ان کی قوم میں بھی پائی جاتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ کر کے اس اس قوم کو بھی اس سے آگاہ کیا ہے کہ آپ لوگ اس سے بچ کے رہنا۔ یہاں پر اس کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ اس سے بچ کے رہنا۔ ان کو تو نصیحت کی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے اس قسم کی فتنوں سے، اس قسم کی بیماری سے بچ بچ کے رہنا ہے۔ کیا ہے یہ بیماری؟ سب سے پہلے تو امت کے اندر یہ بیماری کا ہونا کہ وہ ڈائریکٹ جو اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں اور اس دین کی جو ہدایات ہیں اس سے دور رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کے اندر یہ علت پائی جاتی ہے کہ وہ خود اس سے دور رہتے ہیں، اور پھر وہ صرف چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو اس کا علم رکھتے ہیں، اس دین کا علم رکھتے ہیں، اور ہم صرف جا کے ان سے بس مسائل پوچھ لیں اور ہم اپنے حد تک اس کو ہم اپنے بس دنیا میں ہی مگن رہیں، اور ہم اس دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اور اس دین کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو بیماری ہے ان کے اندر بھی پائی جاتی تھی، اور ہماری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی بہت زیادہ آج کل پائی جاتی ہے کہ لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے دنیا تک ہی محدود رہنا ہے، اور دین کے لیے جو علماء موجود ہیں بس ان سے آپ نے رابطہ کر کے اور جو مسائل ہیں آپ کو وہ ان سے پوچھ کے اور بس ختم، آپ کا مسئلہ سالو ہو گیا۔ نہیں، اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ دین کا بھی جو بیسک علم ہے، ایک جو واجب علم ہے، وہ ہر شخص کے اوپر فرض ہے۔ ہر شخص یعنی کہ ہر مرد ہر عورت کے اوپر فرض ہے جو دین کا علم حاصل کرنا۔ تو جو بیسک علم ہے تو وہ اس نے خود ہی حاصل کرنا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اور آپ صرف دنیا میں ہی پڑے رہیں۔ نہیں، اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ وہ جو فرض علم ہے، واجب علم ہے، جو ہر شخص کے اوپر لازم ہے کہ یہ علم حاصل کرے، وہ آپ نے خود ہی حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے جستجو کرنی ہے، اس کے لیے علماء کرام کو ڈھونڈنا ہے، ان سے وقت لینا ہے، اور اس کے اوپر پھر آپ نے ان سے ٹائم لے کر اور اس علم کو سیکھنا ہے۔ یہ آپ کے اوپر فرض ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے تو آپ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ زندگی دی تھی تو آپ نے کیوں تھوڑا سا ٹائم ایسے دین کے لیے نہیں نکالا؟ جب آپ نے باقی علوم سیکھنے کے لیے اتنے اتنے سال ضائع کیے، جب آپ نے باقی علوم سیکھنے کے لیے، باقی دنیا میں جو آپ کو فائدہ دیتے ہیں وہ علم سیکھنے کے لیے آپ نے اتنی، ہر روز آپ تقریباً 6-7 گھنٹے آپ دیتے تھے، تو کیوں آپ نے یہ جو علم جو آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا، آپ کے قبر میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ کے قیامت کے دن آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ کے جنت میں جانے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ نے اس علم کو کیوں نہیں وقت دیا؟ تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ جو علم ہے، جو فرق کیا ہے اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے اوپر، مرد عورت کے اوپر، یہ علم حاصل کرنا ہر امتی کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کون سا علوم ہے؟ سب سے پہلا جو علم اس کے اوپر آتا ہے وہ توحید کا علم ہے، کہ آپ کو توحید کی اقسام پتہ ہو، توحید کے بارے میں پتہ ہو، کیا کیا ایسی چیز ہیں کہ جو توحید کی طرف لے کے آتی ہیں، کیا کیا ایسی چیز ہے جو واجب ہے توحید کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور اس کا برعکس جو ہے شرک، اس سے کس طریقے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اس کی کیا اقسام ہیں، کیسے انسان ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جو کہ شرک میں ملوث ہوتے ہیں، اور کیا کیا اس کی درجات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں واجب ہیں۔ اسی طریقے سے طہارت کا علم ہے، اسی طریقے سے نماز کا علم ہے، نماز کی کیا طریقہ کار ہے، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ تو پھر اس کے بعد جو دیگر عبادات ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، یہ ساری وہ عبادت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے اوپر فرض کیے ہیں۔ حج اور عمرہ کو ہٹا کر وہ جس کے اوپر استطاعت ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو عبادت ہیں وہ سب کے اوپر ہی فرض ہیں۔ تو اس کے بارے میں معلومات رکھنا، یہ سب ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ لہٰذا یہ جو چیز ہے اس کے اوپر ہمیں بھی دھیان دینا چاہیے کہ اس کے لیے باقاعدہ وقت نکالا جائے، اور اس کے اوپر پھر علماء کرام کو ڈھونڈا جائے، ان سے وقت لیا جائے، اور پھر اس کا علم حاصل کیا جائے۔ تو یہ جو بیماری تھی یہ پچھلی اقوام کے اندر بھی موجود تھی، کہ وہ بھی جو امت تھی وہ اس علم سے دور رہتی تھی،
اور صرف وہ علماء سے آ کے پوچھ لیا انہوں نے، اور جو علماء کرام ان کو بتاتے تھے وہ ایز اٹ از وہ بس اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کے پاس بیسک علم نہیں ہے تو آپ کو پھر کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ پھر یہی تو وہ وجہ ہے کہ لوگ صرف دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اچھا ہے، نیک لگ رہا ہے، اس کی بات اس سے پھر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہی لوگ اگر تو صحیح ہوتے ہیں تو پھر تو وہ اس کو سیدھے راستے کی طرف لے آتے ہیں، لیکن اگر وہ لوگ ہی غلط ہوتے ہیں تو پھر یہی وہ وجہ بنتی ہے کہ جو لوگوں کو قبر تک لے کے جاتی ہے، قبر والوں سے مانگنے تک لے کے جاتی ہے، اور شرک میں ملوث کرتی ہے، بدعات میں ملوث کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وہی بیسک علم ہوتا ہی نہیں ہے۔ بیسک جو سب سے بیسک توحید کا علم ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ بس جو نیک شخص ہے اس سے پوچھ لو۔ یہ چیز کافی نہیں ہے، بلکہ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر واجب کیا ہے اس کو آپ نے حاصل کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ حاصل کریں، اس کے بعد جو چیزیں ہیں، اس کے بعد جو مسائل ہیں، اس کے بعد جو کچھ اگر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر آپ علماء سے رجوع کریں۔ تو پھر جب آپ کے پاس بیسک ایک چیز ہوگی تو پھر کوئی بھی آپ کو ایسے گمراہ نہیں کر سکے گا۔ آپ کے پاس بیسک قرآن و حدیث کی معلومات ہوگی تو پھر آپ کو کوئی ایسے گمراہ نہیں کر سکے گا، بلکہ آپ کو بھی ایک 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 معیار پتہ ہوگا کہ علماء کرام کو کس طریقے سے ہم نے پرکھنا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عالم صحیح ہے یا یہ عالم صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بیسک علم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری چیز سے کیا پتہ چلتی ہے کہ علماء کرام سے بھی جب آپ کوئی مسئلہ یا کوئی بات پوچھیں تو کوشش یہی کریں تو ان سے یہی پوچھیں کہ قرآن و حدیث میں اس کے کیا جواب ملتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا ہمیں ملتا ہے۔ اور کبھی بھی کوئی فتویٰ لیں یا کبھی بھی کوئی آپ مسئلہ پوچھ رہے ہو تو باقاعدہ اس کے اوپر جو احادیث ہیں وہ بھی ان سے لیں کہ یہ جو آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کس کی بنیاد پر، کس حدیث کی بنیاد پر دیا ہے، تاکہ یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کس چیز کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس اس چیز کی وجہ بھی موجود ہو، اس کی حدیث بھی موجود ہو، صحیح حدیث موجود ہو، ٹھیک ہے؟ اور ایسے لوگوں سے بچیں کہ جو آپ کو فتویٰ دیتے ہیں لیکن وہ آپ کو کوئی حدیث نہیں بتاتے، بلکہ اس کے علاوہ آپ کو جو دوسرے فتاویٰ کی کتابیں ہیں یا اس کے اوپر آپ کو اصلاح دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے آپ کے پاس بیسک علم ہو، اور دوسرا یہ کہ پھر آپ جب بھی کوئی سوال پوچھیں تو یہی ہو، اس کا مقصد یہی ہو کہ قرآن حدیث میں اس کی کیا ہدایت موجود ہے، اور جب وہ آپ کو جواب دیں تو آپ ان سے وہ حدیث نمبر اور اس کو پھر چیک بھی کریں آپ، تاکہ یہ کہ آپ کی طرف سے وہ چیز مکمل ہو جائے۔ اس کے باوجود اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پھر چاہے وہ عالم سے ہوئی ہو، اس نے اگر پوری اپنی دیانت داری کے ساتھ اور آپ کو ایک مسئلہ بتایا، اور اس نے بتایا کہ میں نے یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو جواب میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ اس جگہ سے دے رہا ہوں کہ یہ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے دے رہا ہوں، آپ نے بھی اس کو دیکھا، آپ کو بھی لگا ہاں یہ ٹھیک ہے، صحیح، یہ حدیثیں ساری جو ہیں یہ صحیح حدیثیں ہیں، اس میں کوئی من گھڑت حدیث نہیں ہے، تو پھر آپ نے اس کے اوپر عمل کیا۔ اگر اس کے باوجود اگر اس میں غلطی ہو گئی اس عالم کے فتویٰ دینے میں یا آپ کے اوپر اس کے عمل کرنے میں، تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک ثواب اس کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، اور اگر وہ صحیح رہا اپنے فتوے میں تو پھر دو ثواب اس کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پورے اجتہاد کرے تو پھر اس کے بعد اگر وہ کوئی فتویٰ دے، اور اگر اس میں پھر وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، وہ قاضی ہو یا وہ عالم دین ہو، تو بھی اس کے اوپر ایک اجر اس کے لیے ہے، اور اگر وہ اس پہ صحیح ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے دو اجر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، لیکن اس نے وہی شرط کیا ہے کہ اپنی پوری دیانت داری کے ساتھ ہو، اپنے سارے علم کو وہ سامنے رکھ کر، اور پورا واقعی جو اس دین میں اس کے بارے میں جو فتویٰ بنتا ہے، جو حکم بنتا ہے، تو اس کو وہ بتائے، اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہ ہو کہ کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار آ رہا ہے یا آپ کا کوئی جاننے والا آ رہا ہے، آپ کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہے تو آپ اس کے لیے کچھ اور فتویٰ دے رہے ہو، اور کوئی دوسرا شخص ہے، کوئی عام شخص ہے، اس کے لیے کوئی اور فتویٰ ہو، تو اس قسم کی کوئی چیز موجود نہ ہو۔ تو یہ اس میں داخل ہوتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو کم قیمت پر نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اللہ رب العالمین سے ہی ڈرتے رہو۔ یہاں پر ایک اور لفظ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہ ہم سے شاید رہ گیا کہ اس کے اوپر سب سے پہلے
کفر کرنے والے نہ بنو، انکار کرنے والے نہ بنو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ یہ سب سے پہلے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حق کو پورے طریقے سے پہچان لیا تھا۔ مشرکین مکہ جو ہیں وہ بھی ایک قسم کا جانتے تو تھے کہ یہ جو دین ہے یہ کوئی ایسی ہی بات نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ایک زندگی بیٹھی ہوئی تھی، پوری پوری زندگی وہ ان کے سامنے ہی پلے بڑے تھے، تو وہ یہ بات تو جانتے تھے کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی، لیکن ظاہری طور پہ وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے اس نے ہے نا ایک خاندان کو الگ کر دیا، باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا۔ کس حساب سے الگ کر دیا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ جب سب لوگوں کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ بت پرستی کے اوپر، تو کیوں آگے اس نے پھر نا باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا؟ یعنی کہ بیٹا جو ہے وہ صرف ایک معبود کی عبادت کر رہا ہے، اور اس کا جو باپ ہے وہ 360 بتوں کی عبادت کر رہا ہے۔ تو گویا کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ باپ چاہ رہا ہے کہ وہ بیٹا میرے دین پہ ہی رہے، اور جو بیٹا ہے وہ الگ دین پہ جا رہا ہے، وہ الگ ہی دین کو فالو کر رہا ہے۔ تو وہ اس کشمکش میں تھے، بیسیکلی ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو واقعی اس کشمکش میں تھے، اور ان پہ یہ بات جو تھی وہ زیادہ ان کو متاثر کرتی تھی، ان کے اوپر اس بات پہ زیادہ بڑا دکھ ان کو ہوتا تھا کہ یہ جو دین ہے یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے یا غلط یہ الگ چیز ہے، لیکن ظاہری جو اس کی جو اثرات ہیں وہ اس میں جو ہے ایک معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ ان کے نظریے کے حساب سے یہ چیز ہو رہی تھی کہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، لوگ بٹ رہے ہیں، خاندان بٹ رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو لوگ تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، یہ وہ سب سے پہلے لوگ تھے کہ جو یعنی کہ جن کے دین میں ہی یہ بات موجود تھی، اور یہ پورے 100% یہ لوگ جانتے تھے اس بات کو کہ یہ جو دین ہے یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ وہی دین ہے جس کے بارے میں ہماری کتاب میں بھی بتایا گیا ہے۔ ہمارے نبی نے بھی ہمیں اس بارے میں بتایا تھا کہ آخری ایک نبی آئے گا، اور وہ اس طریقے سے وہ کام کرے گا، یہ اس چیز کی دعوت دے گا، ایسے اس کے اوپر کلام اللہ رب العالمین کے نازل ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کے کلام پڑھ کے سنائے گا، اس جگہ پہ آئے گا وہ۔ تو یہ ساری چیزیں جب انہوں نے نشانیاں دیکھی تو ان کو پورا 100% پتا تھا اس بارے میں کہ یہی وہ نبی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ صحیح ہے۔ تو اب جب یہ لوگ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ وہ سب سے پہلے لوگ ہونے چاہیے تھے جو ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، یعنی کہ ان کے پاس تو علم موجود تھا، تو یہ وہ سب سے پہلے لوگ ہونے چاہیے جو ان کے اوپر جو اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ لیکن ہو کیا رہا تھا؟ وہ بالکل اس کا اپوزٹ جا رہا تھا، اور وہ سب سے پہلے کافر بن رہے تھے ان کے اوپر، وہ سب سے پہلے انکار کرنے والے بن رہے تھے، وہ سب سے زیادہ سخت انکار کرنے والے بن رہے تھے ان کے اوپر۔ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ ان کے پاس علم تھا، ٹھیک ہے، ان کے پاس اس چیز کا علم تھا، تو ان کو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہونا چاہیے تھا، نہ کہ وہ سب سے پہلے کفر کرنے والے، انکار کرنے والے ہوں۔ اسی لیے یہاں پر کہا گیا، حالانکہ سب سے پہلے انکار کرنے والے اگر نارمل لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ مشرکین مکہ تھے۔ مشرکین مکہ نے سب سے پہلے انکار کیا، پھر اللہ کے رسول نے ہجرت کی، مدینہ آئے، اور پھر مدینہ میں یہودیوں نے انکار کیا۔ لیکن یہ کہ ان کو سب سے پہلا کیوں کہا گیا انکار کرنے والے؟ کیونکہ ان کے پاس علم موجود تھا، یہ پورے طریقے سے جانتے تھے کہ یہ جو نبی آئے، یہ جو کتاب آئی ہے، یہ پوری صحیح ہے، اور پھر جب اس کا انکار کریں تو یہ وہ سب سے پہلے لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کو سب سے پہلے کہا گیا کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو علم آ جانے کے بعد، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، ولا واو اور لا، نہ، تلبسو ملاؤ، تلبسو تلبیس سے کسی چیز کو مکس کر دینا، ملا دینا، ولا تلبسوا الحق، کس کو نہ ملاؤ؟ حق کو نہ ملاؤ، حق یعنی کہ واضح بات جو بالکل سچ کی بنیاد پر ہو، بالباطل، اس کے ساتھ؟ باطل کے ساتھ، یعنی کہ وہ بات جو صحیح نہیں ہے، تو حق بات کو، سچی بات کو غلط بات کے، بری بات کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے وہی چیز کی وضاحت کی جو ہم لوگ پہلے
پڑھ چکے ہیں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو نہ بیچو کم ساز و سامان کے بدلے، کم قیمت کے بدلے۔ یہاں پر اسی کی وضاحت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ بیچا کرتے تھے۔ وہی دو باتیں آئی ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یا تو حق کو باطل سے تبدیل کر دیتے تھے، یعنی کہ حق بات کو، جو اصل اس کا حکم ہے، اس کو آسانی کے ساتھ غلط بات کے ساتھ، اپنی بنائی ہوئی بات کے ساتھ تبدیل کر دینا، یا پھر کیا کر دیتے ہیں، حق کو چھپا دیتے تھے۔ اور اس کے بہت سارے واقعات اور قصص ملتے ہیں ہمیں کہ کس طریقے سے وہ حق کو چھپا لیتے تھے، جیسے کہ آیت رجم جو ان کے اندر تھی، یعنی کہ جو شخص زنا کرتا تھا اس کو جو رجم کیا جاتا تھا، تو یہ جو حکم تھا، یعنی کہ پتھر مار مار کے، رجم کیا ہوتا ہے، پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دینا، یہ جو حکم تھا یہ ان کے اندر بھی، ان کی کتاب کے اندر بھی موجود تھا، لیکن یہ کہ یہ اس کو چھپا لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ واضح طور پر ان کی بہت سارے ایسے مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں جس میں یہ اس طریقے کے کام کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ، اور نہ حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اس کو جانتے ہو۔ جان بوجھ کے اس قسم کا کام کرنا یہ بڑا ہی سخت ناپسند ہے اللہ رب العالمین کو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، واو یعنی کہ اور، یہ جو بات ہے کنٹینیو ہو رہی ہے۔ وَأَقِيمُوا، قائم کرو، یعنی کہ قائم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قائم کرنے کا مطلب بھی پہلے ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، نماز کو قائم کرنا یعنی کہ سب سے پہلے اس کی تعداد کو پورا کرنا، جتنی تعداد ہے اس کو پورا کرنا ہے، یعنی کہ ایسا نہ ہو آپ فجر نہیں پڑھ رہے، ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر نہیں پڑھ رہے، پھر مغرب پڑھ رہے ہیں، پھر عشاء نہیں پڑھ رہے، تو اس قسم کی چیزیں نہ ہوں۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 4 وقت کی نماز پڑھ لی ہم نے ٹائم پہ، تو اور 5واں وقت کہاں گیا یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو ایسا نہ ہو، تعداد پوری ہو، واقعی مستویٰ نماز کی تعداد پوری ہو، یعنی کہ 5 ٹائم کی آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور اپنے اپنے وقت پہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب آپ کرتے ہیں نماز پڑھ رہے ہو اور اپنے وقت کو پڑھ رہے ہو، تب جا کے وہ نماز واقعی قائم ہوتی ہے۔ تو اقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وارکعوا مع الراکعین، زکوٰۃ ادا کرتے رہو ان لوگوں کے لیے کہ جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے ہم لوگ جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ زکوٰۃ کے حقدار کون لوگ ہوتے ہیں اور کیا ان کے اندر وہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہ ایک نظام بنایا ہے ایک معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے، ایک معاشرے کو سدھارنے کے لیے، کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ جب زکوٰۃ دیتے ہیں، اور تو یہ جو نچلے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے مال سے ان کو بھی غنی کر دیتا ہے، اور پھر جا کے ایک معاشرہ جو ہے وہ ایک ساتھ مل کر ایک ساتھ ایک دوسرے کا سپورٹ کر کے، اور پھر ایک بہترین معاشرہ تشکیل میں آتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے بہت سارے فائدے ہیں، اس پہ بھی اگر انسان سوچنا شروع کرے تو بہت اس میں فائدے ہیں۔ ایک معاشرے کے طور پہ ایک معاشرہ سدھر جاتا ہے، یعنی کہ جب بھی آپ کوئی ایسا معاشرہ دیکھیں جس میں امیر جو ہے وہ امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، وہ اب بہت زیادہ امیر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب جو ہے وہ غریب ہی ہوتا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جہاں بھی زکوٰۃ کا سسٹم صحیح ہوگا وہاں یہ سسٹم ہی ختم ہو جائے گا کہ امیر جو ہے وہ امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب جو ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں بھی یہ سسٹم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہاں زکوٰۃ کا صحیح سسٹم، صحیح طریقہ، صحیح دینا، زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے دینا، یہ چیز ہے ہی نہیں۔ جہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے، وہاں جہاں بھی زکوٰۃ کا سسٹم صحیح ہوتا ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ امیر جو ہے وہ چاہے امیر ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو غریب ہے وہ غریب نہیں ہوتا، وہ اور زیادہ غریب ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ یا تو اپنے لیول پہ رہے گا یا اس سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے یہ ایک متوسط راستہ ہے، ایک معتدل راستہ ہے ایک معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ایک اشارتاً یہ بتایا ہے کہ ایک تو نماز با جماعت کا اس میں اشارہ ہے کہ ایک مرد کے لیے فرض ہے کہ وہ نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ وہ رکوع کرے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور دوسرا یہ کہ
اس سے یہ بھی ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ رکوع جو ہے وہ نماز کا جو ہے وہ رکن ہے، کہ اللہ رب العالمین نے رکوع کو رکوع کا لفظ استعمال کیا پوری نماز کے لیے، ٹھیک ہے، تو پوری نماز کے لیے رکوع کا لفظ استعمال کیا کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مراد کیا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ تو جب اتنی اہمیت بتائی گئی، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں اہمیت ظاہر ہوتی ہے رکوع کی، کہ رکوع کی کتنی اہمیت ہے آپ کی نماز میں۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے تو اس لیے یہ بھی ایک فائدہ نکلتا ہے کہ رکوع اگر رہ جائے تو پھر وہ آپ کی نماز نہیں تھی، پھر آپ نے وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر نماز میں رہ جائیں تو پھر آپ نے وہ نماز دوبارہ پوری طریقے سے پڑھنی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر آپ کی رہ جائیں، آپ اسے سجدہ سہو کر لیے تو وہ آپ کی انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا ایک دوسرا ایک پہلو شروع ہوتا ہے۔ تو ایک طریقے سے یہ جو آیت جو بھی ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اور جو بھی ہم نے اس میں چیزیں پڑھی ہیں، یہ بنی اسرائیل کو ظاہری طور پر اور ہم سب کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک طریقے سے بتایا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جس نے پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا، اور یہ وہ معاہدے تھے بیسکلی کہ جو اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کیے تھے، اور یہ وہ معاہدے ہیں کہ جو ہم نے بھی اپنے رب کے ساتھ کیے ہیں۔ یعنی کہ یہ ساری اگر آپ دیکھیں تو یہ اس لفظ کی تشریح ہو سکتی ہے کہ وہ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ کیا عہد تھا اللہ رب العالمین کے ساتھ ان لوگوں کا؟ کہ یہ ایمان لے کر آئیں گے، یہ مدد کریں گے اس نبی کی کہ جو آخر میں آنے والا ہے، یہ اس کتاب کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے جو ان کے اوپر نازل ہوگی۔ اور ہم بھی اپنے رب سے یہ معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم اب ایمان لے کر آئیں گے آپ پر، اور اس کے بعد آپ کے جو رسول ہیں ان کے اوپر، اور آپ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوں گی ان ساری کتابوں کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ خاص طور پہ قرآن کریم کے اوپر کس طریقے سے ایمان لے کر آنا ہے کہ اس کو سمجھنا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو یہ معاہدہ ہم اپنے رب کے ساتھ کر چکے جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ جو کلمہ ہے یہ بیسکلی معاہدہ ہے ہمارا اپنے رب کے ساتھ کہ ہم اب اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے۔ تو گویا کہ ہم نے بھی اپنے معاہدے کو نہیں بھولنا، ہم نے اپنے معاہدے کو یاد کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں انہوں نے بھی یہ معاہدے کیے تھے، لیکن وہ اپنے اس معاہدے کو بھول گئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کے بھائی کہ اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے نالج دی ہے اس دین کی، تو آپ نے اس دین میں خیانت نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اس دین کو پورے طریقے سے، جس طریقے سے آپ نے اس دین کو حاصل کیا، آپ نے اسی طریقے سے اس کو آگے تک پہنچانا ہے۔ تو یہ کچھ ہدایت تھی ان لوگوں کے لیے خاص طور پر، اور ہمارے لیے بھی، کہ جن سے ہم نے بچنا ہے۔ پھر اس کے بعد انہی کے ساتھ یہ موضوع تقریباً اگلی 100 آیتوں تک ان کے ہی ساتھ گفتگو میں رہ جائے گا، کیونکہ یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ بہت یہ ایسی قوم سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ جو اس زمانے میں لوگوں کے سامنے بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھے، دینی لحاظ سے، دینی لحاظ سے جن کو سمجھا جاتا تھا بہت زیادہ یہ علم کے راسخ لوگ تھے، تو جو سمجھا جاتا تھا دنیا میں، تو لہٰذا ان سے جو گفتگو ہے وہ بڑی ہی لمبی ہے۔ اور دوسرے کہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بہت ایک فضل اور انعام کیا تھا، تو اس فضل اور انعام کو اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ ان کے اوپر اور زیادہ فضل و انعام ہو اگر یہ اس دین کو قبول کر لیتے، تو اگر یہ اس دین کو قبول کر لیتے تو یہ بھی اس دین کا حصہ ہوتے، اور جنہوں نے کیا ان میں سے واقعی اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بہت زیادہ فضل اور انعام کیا، اور بلکہ ان کے لیے تو ایک خاص اجر بھی رکھا کہ جو دونوں انبیاء کے اوپر ایمان لے کر آئے اور دونوں انبیاء کے دین کو صحیح طریقے سے اپنے اپنے دور میں فالو کرتے رہے۔ ہم آگے دیکھیں گے ان کے لیے کیا خاص طور پہ ان کے لیے ان کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا۔ تیسرا یہ کہ یہی وہ غلطیاں بتا کے اللہ رب العالمین ہمیں بھی آگاہ کر رہے ہیں
کہ یہ وہ امت تھی کہ جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ فضل اور انعام کیا تھا، اور کس طریقے سے اس نے اپنے راستے کو چھوڑا، کیا کیا اس کی وجوہات بنی۔ یعنی کہ یہاں پر ایک بہت بڑی وجہ جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے اندر تعلیم یافتہ لوگ تھے، انہوں نے اپنے علم کو غلط طریقے سے استعمال کیا، اور اللہ کے احکامات کو، اللہ کی آیتوں کو بیچا چند دنیا کے بدلے، چند دنیا کے سامان کے بدلے۔ لہٰذا اس چیز سے بہت زیادہ خبردار رہنے کی ضرورت ہے تم لوگوں کو بھی، یعنی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کیونکہ یہی فضل اللہ رب العالمین نے اب ہمارے اوپر بھی کیا ہے۔ ہمارے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے آخری نبی کو اتارا، یہ کتاب کو اتارا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ ابھی تک یہ کتاب محفوظ ہے پورے طریقے سے، کیوں؟ تاکہ ہم لوگ اس سے ہدایت حاصل کر سکیں، اور پھر ہم ایسا نہ کریں کہ اگر کوئی ہماری بات سنے تو ہم اس کو غلط گائیڈ کریں اور ہم صرف اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کریں۔ تو ہم نے اس طریقے سے نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اس کو صحیح طور پر اس کو آگے پھیلانا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم جو پڑھاتے ہیں، جو لوگ قرآن کریم سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کیا وہ بھی اس چیز میں داخل ہیں؟ یہاں پہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو اللہ کی آیتوں کو نہ بیچو چند ساز و سامان کے بدلے، تو کیا وہ اس حکم میں آتے ہیں؟ اور کیا قرآن پڑھانے کے بدلے کوئی اجرت لینا اس کی جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس پہ یہی واضح طور پر آتا ہے ہمارے سامنے کہ اس پہ اجرت لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی آیتوں کو بیچنے میں نہیں آتا، بلکہ یہ اللہ کی آیتوں کو سکھانے میں آتا ہے۔ یعنی کہ جب وہ انسان بیسیکلی اللہ کی آیتوں کو سکھا رہا ہے، نہ کہ بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سکھانے سے کیا ہوتا ہے؟ سکھانے سے آپ کا علم میں خود اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ قرآن کے حافظ ہیں، اور آپ قرآن کی ترجمہ اور تشریح پڑھ چکے ہیں، تو آپ جب اس کو آگے سکھائیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کے لیے اجرت بھی لے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کے، لیکن اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ اس کو سکھا رہے ہیں۔ تو علم کی ایک خاصیت یہی ہے کہ جب وہ دوسرے کو سکھایا جاتا ہے تو وہ علم آپ کے اندر بھی بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سامنے پھیل بھی رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی آیتوں کو بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بیچنے سے آپ کے پاس جو علم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے کہ جب آپ نے اللہ کی آیتوں کو بیچنا شروع کر دیا تو وہ علم جو ہے وہ آپ کے اندر سے پھر بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو حکم ہے جو میں نے بتایا کہ اللہ کی آیتوں کو جب سکھاتا ہے بندہ تو اس پہ اجرت لے سکتا ہے، اس کے لیے دو حدیث ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک حدیث بخاری میں آتی ہے کہ سب سے زیادہ حق چیز پر اگر کوئی اجرت لیتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب پر ہے، یعنی کہ اللہ کی کتاب کو سکھانے کی اجرت جو لیتا ہے تو سب سے زیادہ اس کا حق ہے کہ وہ اجرت اس پر لے۔ خیر اگر آپ نہ لیں تو وہ بہتر ہے، کیونکہ اس پہ ایک لوگوں کے لیے وجہ نہیں بننا چاہیے کہ کوئی اگر اس کو افورڈ نہیں کر پا رہا، کوئی اگر اتنا مال نہیں دے پا رہا تو آپ اس کو نہ سکھائیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کہ مطلب وہ علم سے محروم رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے، یہ چیز نہ ہو۔ لیکن یہ کہ اگر آپ اس پہ اجرت لے بھی رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان لوگوں سے لے رہے ہیں جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، اور لازم بات ہے آپ بھی اپنا ایک وقت دے رہے ہیں، اپنی ایک محنت دے رہے ہیں، تو آپ اس کو اجرت دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں، اجرت دے سکتے ہیں، آپ لینا چاہیں یا نہ لینا چاہیں وہ پھر آپ کے اوپر میٹر کرتا ہے۔ ہاں اس پہ یہ چیز دھیان میں رہے کہ کسی کو محروم نہ رکھیں صرف اجرت کے بدلے، یعنی کہ آپ اگر اس کے پاس اجرت کے پیسے نہیں ہیں، اجرت کو وہ صفات نہیں رکھتا، تو آپ پھر بولیں کہ نہیں میں آپ پھر اس کو نہیں پڑھاؤں گا، یہ نہ ہو، یہ پھر غلط ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو علم دیں، ہر ایک کو دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے آپ علم آگے بانٹیں۔ ہاں اجرت لینی ہے نہیں لینی وہ آپ ڈیسائڈ کریں، لوگ کو دے کے ڈیسائڈ کر سکتے ہیں، جو اس کو دے سکتا ہے وہ دے، جو نہیں دے سکتا آپ اس کو پھر بھی پڑھائیں، ٹھیک ہے؟ تو علم اس سے روکنا نہیں چاہیے۔ اور دوسری وہ حدیث بھی ملتی ہے کہ جس میں وہ صحابہ کرام، وہ مشہور واقعہ، صحابہ کرام میں سے ایک صحابہ کرام کی ایک جماعت کسی سفر پہ تھی، اور وہاں پہ وہ ایک جگہ پہ اترے، ایک جگہ پہ آئے، ایک بستی میں داخل ہوئے، تو وہاں پہ انہوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں
کچھ کھانے کے لیے دیں، ہماری مہمان نوازی کریں، تو وہ بستی کے لوگوں نے منع کر دیا ان کی مہمان نوازی کرنے سے۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ وہ بستی کے جو سردار تھا اس کو کسی چیز نے ڈس لیا، کسی زہریلی چیز نے اس کو ڈس لیا، اور وہ لوگ تلاش کر رہے تھے کہ کسی کے پاس اس کا کوئی علاج مل جائے۔ وہ تلاش کرتے کرتے پھر یہ صحابہ کرام کی جماعت کے پاس آئے کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو ان کا یہ رقیہ کر دے اور ان کی یہ تکلیف کو دور کر دے۔ تو ان میں سے ایک صحابی نے بولا کہ بالکل میں کر سکتا ہوں رقیہ، لیکن آپ لوگوں نے ہمیں ہماری مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا، تو اب میں اس کے بدلے میں آپ سے اتنی اتنی بکریاں لوں گا۔ تو وہ لوگ مان گئے۔ پھر یہ صحابیہ انہوں نے سورہ فاتحہ سے اس کا علاج کیا، اور واقعی وہ اس طریقے سے ہو گیا جیسا کچھ تھا ہی نہیں، اور وہ چیز جیسی تھی زہریلی، لیکن یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سورہ فاتحہ میں اتنی شفا ہے کہ وہ بالکل ایسا ہو گیا جیسے کچھ تھا ہی نہیں وہاں پہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ تو اپنے اتفاق کے مطابق وہ جو بستی والے تھے انہوں نے وہ بکریاں ان کے حوالے کر دی۔ تو پھر صحابہ کرام نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، پہلے اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ واقعی ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ بکریاں لی گئی تھی کس کے عوض؟ وہ قرآن کے عوض جو پڑھا گیا تھا۔ تو پھر وہ جب صحابہ کرام کے پاس اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں بالکل یہ تمہارے لیے جائز ہے، اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ رقیہ ہے؟ یعنی کہ یہ غصے کے انداز میں نہیں بلکہ خوش ہو کے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ ہے؟ تم آپس میں اس کو بانٹو اور میرے لیے بھی ایک حصہ اس میں رکھو، یعنی کہ اللہ کے رسول نے خود بھی ایک حصہ اس میں اپنے لیے رکھوایا۔ تو وہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی اجرت لی جائے تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ بھائی کوئی اگر اس کی استطاعت نہ رکھے تو یہ علم کا سلسلہ نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، علم کا سلسلہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو بھی علم دیتے رہیں، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے سب سے جاتی بن جائے گا قیامت والے دن۔ آج کے دور میں جہاد ہے ہو رہا ہے بالکل، اور جہاد کے دو بڑے رکن ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جہاد دفاع کے طور پہ جب ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی کافر ملک اگر آپ کے اوپر حملہ کر دے تو وہ دفاع ہے، آپ نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے جب تک وہ پورے طریقے سے قابض نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے، آپ نے دفاع کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ آپ کی جان بھی اگر اس میں چلی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ پھر جہاد ہے اور اس میں آپ شہید ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ پوری طریقے سے قابض ہو گیا، ایک ایک مقام پر آ کے وہ قابض ہو گیا پورے، اور وہ اب آپ کا حکمران بن گیا، پھر آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے اس چیز میں کہ جس میں آپ کے دین میں کوئی مخالفت، آپ کے دین کی مخالفت نہ ہو رہی ہو، اللہ رب العالمین کی مخالفت نہ ہو رہی ہو، اس میں اس کے علاوہ جو بھی چیزیں آپ اس میں اس کی اطاعت کر سکتے ہیں، جس چیز میں مخالفت ہو رہی ہے اس میں آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے پہلے جہاد ہو گیا کہ جو دفاعی ہوتا ہے وہ جہاد ہو رہا ہے، بالکل ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جہاد قسم ہے کہ آپ خود آگے بڑھ کر کسی جگہ پر حملہ کریں، اس لیے کیونکہ وہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے اور ان کو دعوت پہنچ چکی ہے، اب آپ ان کے اوپر حملہ کریں کہ تاکہ یہ کہ وہ جو جگہ ہے وہ مسلمان کا اندر آ جائے، اور پھر وہ لوگ یا تو اس کا ٹیکس پے کریں، یا پھر یہ کہ وہ خود اسلام میں داخل ہو جائیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ جو جہاد ہے یہ ہو سکتا ہے بالکل۔ ہاں لیکن جہاد جو ہے وہ جو کوئی حکمران ہے، حکمران کی طرف سے اس کا اعلان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی یہ جو پرائیویٹ جہاد ہے یہ جہاد نہیں ہوتا۔ ہاں علاوہ اس کے بھائی یہ جو دفاعی جہاد ہے، ٹھیک ہے، کسی بستی کے اوپر حملہ کر دیا، وہ بستی جو ہے وہ مسلمانوں کی بستی ہے، تو وہ لازمی بات ہے نکل کے اپنا دفاع کریں گے اور اپنے گھر کو بچائیں گے، تو وہ جو جہاد ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اعلانیہ جو جہاد ہوتا ہے کسی کے اوپر حملہ کرنے والا یا کسی کی جگہ پہ جا کے آپ جو کرتے ہیں، تو وہ حکمران کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، وہ تبھی ہوگا جب کوئی حکمران کی طرف سے کوئی آرڈر آئے، تبھی وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے علاوہ جو جہاد ہے وہ جہاد نہیں ہوگا۔ ہاں بس یہی تو کمزوری ہے ہمارے اندر کہ ہم لوگ اپنے ملک میں ٹیکس کے سسٹم کو بہتر نہیں بناتے، اور ٹیکس پہ کہہ رہا ہوں زکوٰۃ کے سسٹم کو بہتر نہیں بناتے، اور ٹیکس کے اوپر جا رہے ہیں، اس لیے تو یہ پھر جو سسٹم ہے کہ اس لیے تو یہ چیز سامنے نظر آتی ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو غریب ہے
وہ غریب غربت کی طرف جاتا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی ایک وجہ ہے کہ زکوٰۃ کا سسٹم صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہا، اور اسی لیے وہ خیر و برکت یہاں سے اٹھ چکی ہے. اللہ رحم کرے. ہاں، یہ اس قسم کے جو یہ تعویذ تو خیر غلط ہی ہے. کوئی بھی چیز جو باندھی جائے اپنے جسم پر علاج کے طور پر، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تعویذ کسی قسم کا بھی ہو وہ جائز نہیں ہے. وہ آپ کے جو اللہ کے اوپر سے ایمان ہے اس کو کم کرتا ہے. اللہ کے اوپر ایمان بڑھاتا نہیں ہے بلکہ کم کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہے کوئی بھی، تو علاج کرنا قرآن پڑھ کر. ٹھیک ہے، اس کے اوپر قرآن کو پڑھنا ہے، نہ کہ اس کے اوپر لٹکانا ہے قرآن پہ. ٹھیک ہے، تو لٹکانے والا جائز نہیں ہے. لٹکانے سے بچنا چاہیے قرآن کو، اور پڑھنا چاہیے. یہ صحابہ کرام کا اور اللہ کے رسول کا جو معمول ہوتا تھا، وہ قرآن کو پڑھتے تھے اور پڑھ کر اس کو علاج کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے یہ آیتیں جو یہ وظیفے لکھتے ہیں، اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ آیتوں کو ملاتے ہیں، تو یہ آیتوں کو ملانا بھی نہیں چاہیے بالکل بھی. یہ جو ہے جس طریقے سے نازل ہوئی ہے ویسے ہی پڑھنا چاہیے. آپ ایک آیت پڑھیں، بھلے ایک آیت یہاں سے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اور آیت ہے تو آپ کو اس کو دوسری آیت کو پڑھیں دعا کے طور پر. لیکن یہ کہ یہ آیتوں کو آپس میں مکس کرنا، جبکہ بہت سارے لوگوں کو اس کے مطلب کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اور وہ جو مطلب ہوتا ہے وہ مکس کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ غلط ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کو شفا ملنے کے بجائے آپ کو گناہ کتنا مل رہا ہوتا ہے وہ اس کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا. تو اس قسم کی چیزیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں، علاوہ یہ کہ باقی کوئی آپ کو ایسی دعا بتائی جا رہی ہو کہ جو جس میں چند الفاظ کسی جگہ سے، چند الفاظ کسی جگہ سے، لیکن وہ دعا جو ہے وہ ثابت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ اس میں کوئی اس قسم کا کوئی معنی میں کوئی رد و بدل نہ ہو رہا ہو، تو پھر وہ انشاءاللہ صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی آیت کے طور پہ پڑھا جا رہا ہے تو پھر پوری آیت کو، ایک آیت کو مکمل کریں، اور پھر اگر آپ نے دوسری آیت پڑھنی ہے تو دوسری آیت کو بھی پڑھیں. لیکن اس میں یہی معنی اور تصویر کا خیال رکھیں کہ اس میں کوئی مکس اپ نہ ہو رہا ہو، یا اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو رہی ہے. ہاں، اگر جہاد کوئی حکمران کی طرف سے نہیں ہو رہا تو پھر یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ جہاد کرے. جہاد کے جیسے میں نے بتایا کہ سب سے پہلی شرط ہی یہی ہے کہ وہ حکمران کی طرف سے ہی اعلان ہوگا. یہ حکمران کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، انفرادی طور پر ذمہ داری نہیں ہے. میرا بھائی کہ آپ اس جگہ پر موجود ہو جہاں پر کفار کا حملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہی بات ہے کہ اگر دفاعی طور پر تو جائز ہے، آپ تو کوئی حملہ ہوا ہے آپ اپنے گھر کا دفاع کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ باہر نکل کر کسی جگہ پر حملہ کرنا، یہ جب تک حکمران کی طرف سے نہیں ہوگا تب تک آپ نہیں کر سکتے. آپ صبر کریں اور آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، جہاد بن نفس کریں. کیونکہ جب اس قسم کی چیز ہو رہی ہے کہ آپ حکمران نہیں اس کو سپورٹ کر رہا، جبکہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک اندر سے تیار نہیں ہوئے. اگر ہم اندر سے تیار ہوتے تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر حکمران بھی ایسے رکھتا کہ ہم اس کو فوراً طریقے سے ہم اس کے اوپر جہاد کرتے، اس کو اس جگہ کو اپنے انڈر کر سکتے. لیکن یہ کہ حکمران جب آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس میں بہت بڑی اس بات کی نشانی ہے کہ ہم لوگ اندر سے تیار نہیں ہیں. ہم لوگ اگر اندر سے تیار ہوتے تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی. تو اس لیے اپنے آپ کو اندر سے تیار کریں. یہی ہے نا، حکمران اگر کافر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ صبر ہی کریں گے. آپ صبر کریں اور اپنے طور پر متحد رہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپس میں آپ لوگوں کا اتحاد اتنا زیادہ ہو، دین کے اوپر عمل اتنا زیادہ ہو، اور اس پہ صبر کریں. تو پھر اللہ رب العالمین ایک مقام پر آپ لوگوں کو یا تو وہاں سے نجات دے دے گا، یا پھر اللہ رب العالمین آپ کو ایک ایسا اتنی طاقت دے دے گا کہ آپ اس کے اوپر پھر چڑھائی کر سکے. ٹھیک ہے، لیکن جب تک یہ نہیں مل جاتا تب تک آپ لوگوں نے صبر ہی کرنا ہے. وہی دیکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں کیا کیا. مکی دور میں کبھی بھی یہ چیز نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول نے حملہ کیا ہو مکے والوں کی طرف. مکی دور میں اللہ کے رسول نے صبر ہی کیا.
اور اللہ کی طرف سے جب تک ہدایت نہیں تھی تو دیکھیں اس وقت کو یاد کریں کہ کتنا صبر کیا مسلمانوں نے، اللہ کے رسول کے اوپر کتنی تکلیفیں آئیں، مسلمانوں کے اوپر کتنی تکلیفیں آئیں، اور کس طریقے سے انہوں نے اس کے اوپر صبر کیا۔ لیکن یہ کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، اور یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے ہر دور میں مسلمانوں کے اوپر، جو بھی اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے ان کے اوپر تکلیفیں تو آتی ہیں، کہ ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، اور ان کے اوپر یہی ہوتا ہے کہ وہ صبر کریں۔ صبر کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اندر سے مضبوط ہو جائیں۔ اصل یہی ہے، اس میں جو تربیت جو اللہ تعالیٰ آپ کی کرنا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اندر سے اتنے زیادہ مضبوط ہو جائیں کہ آپ کو کسی چیز کی کسی چیز کا خوف نہ رہ جائے، کہ آپ کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ میں اللہ کی ہی مانگ رہا ہوں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو اپنی، آپ اپنا روزہ رکھ رہے ہو، اور آپ کے اوپر دشمن جو ہے وہ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے، لیکن یہ کہ آپ کے اندر سے یہ پھر خوف ختم ہو جاتا ہے کہ آپ مجھے کوئی چیز نقصان دے سکتی ہے، وہ آپ کے اوپر ظلم کرے جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اپنے دین کے اوپر قائم ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ آپ کو اندر سے مضبوط کر دیتا ہے، آپ کا اندر ایک صبر وہ پیدا کر دیتا ہے، اور یہ جو صبر ہے یہی پھر اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا جب آپ کے اندر یہ جو صبر پیدا ہو جاتا ہے نا، پھر اور آپ کے اندر ایک اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے، جب آپ کے اندر یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں نا، صبر، اتنا زیادہ صبر کہ اب سامنے والے جو دشمن ہے اس کو بھی پتا چل جائے یار میں واقعی اس کو مار بھی دوں گا نا تب بھی یہ تب تک یہ اپنے دین سے ہٹے گا نہیں، اگر میں اس کو مار بھی دوں گا تب بھی یہ اپنے دین سے نہیں ہٹے گا، اتنا صبر اور اتحاد اتنا زیادہ کہ واقعی اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے بھائی کے اوپر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو آپ اپنی تکلیف کو بالکل بھلا کے آپ اس کی مدد کرنا شروع کر دیں۔ تو اتنا زیادہ جب اتحاد اور صبر ہوگا نا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندر سے تیار ہیں، اور جب آپ اندر سے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا موقع دیتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی سلطنت آ جاتی ہے، آپ کو ایسی ریاست دے دیتے ہیں جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ مطلب اس زمانے میں مسلمان جب تک کس نے ایسے گمان کیا تھا کہ باہر سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے، وہ یہی سوچ رہے تھے کہ مکہ میں کیسے ان کو کیا جائے، کیسے کیا جائے، جبکہ باہر سے ایک چند لوگ آئے اور وہ ایسے ایمان قبول کر کے اپنے واپس بستی میں چلے گئے، اور پھر اگلے سال پھر کچھ لوگ آئے اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی اور واپس اپنی بستی میں چلے گئے، اور تیسری دفعہ آئے اور انہوں نے دعوت دے دی ان کو کہ آپ آئیں یہاں ہمارے پاس ریاست قائم کریں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہی راستہ کھولنا تھا۔ جب اللہ کے رسول وہاں گئے تو باقاعدہ ایک ریاست بن چکی تھی، مطلب اللہ تعالیٰ نے وہ ریاست ان کو بالکل بنا کے دی تھی، کہ مدینے کی پوری ریاست پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تھی۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے چاہ رہا تھا کہ ان کے اوپر یہ صبر آئے، ان کے اوپر یہ آزمائش آئے تاکہ یہ صبر اندر پیدا ہو جائے۔ پھر یہ صبر آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد پوری دنیا پہ کو قبضہ کرنے پہ آپ سمجھتے ہیں اس زمانے کے جو سپر پاور تھی اس کے ساتھ آپ جنگ کر رہے ہیں، اس میں 10 سال سے زیادہ ٹائم نہیں ہوا، یعنی کہ ایک ریاست بنی، اور آپ سوچیں ایک ریاست بننے کے 10 سال کے اندر اندر اس نے دنیا کے جو سپر پاور ہے اس کو بھی ہرا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو اللہ کی طرف سے مدد تھی، اور دوسرا اندر سے جو لوگ تھے ان کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود تھی، صبر اتنا زیادہ کہ وہ مرنے کے لیے تیار تھے، ان کو مرنے سے ڈر ہی نہیں کرتا تھا، اور اتحاد اتنا زیادہ کہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے اتنا اتنا شوق کہ جب دوسرے کسی کی تکلیف کو دیکھے تو وہ اپنی تکلیف کو بھول جایا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کے اندر تھی، تو آپ کو سپر پاور بننے میں آپ کو 10 سال سے زیادہ کا ٹائم نہیں چاہیے۔ تو یہ باقی جگہوں پہ آپ کو حملے کرنا، باقی جگہوں پہ آپ کو قبضہ کرنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی معمولی بات ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے کہ جب آپ اندر سے تبدیل ہو جائیں، آپ جب اندر سے تبدیل ہو جائیں گے نا تو یہ جو دوسری چیزیں تو بہت ہلکی ہے۔ پوری دنیا پہ قبضہ کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے، جتنی بڑی بات یہ کہ آپ اپنے دل کے اوپر قبضہ ہو آپ کا، آپ کا اپنے دل پہ قبضہ ہو جائے گا نا، تو یہ زیادہ مشکل کام ہے بنسبت اس کے کہ آپ کا پوری دنیا پہ قبضہ ہو۔ پوری دنیا پہ قبضہ کرنے پہ 10 سال بھی نہیں لگے لوگوں کو، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل اتنے مضبوط ہو گئے تھے صبر اور اتحاد کے ساتھ، کہ اب ان کو پھر کوئی بھی دنیا کی طاقت ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو اوپر اگر تکلیف آئی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ابھی آپ اندر سے تیار ہوں، ابھی ہم اندر سے بہت زیادہ کچے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیسے تیار ہوں گے؟ یہی ہدایت نامے کو پڑھ کے، اس کے اوپر اس کو سمجھ کے، اس کے اوپر عمل کر کے، جتنا زیادہ اس کے اوپر عمل کریں، اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑیں، دیکھیں کہاں ہم کم ہیں، ہماری کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے، اس کو پورا کریں، اور ایک ساتھ جڑ کے اور پھر اللہ کی عبادت کریں، اور پورے پختہ طریقے سے ہو کے کریں، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے اخلاق بھی اتنے اچھے رکھیں کہ تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہو کے لوگ اسلام قبول کریں۔ اگر آپ ایسی کوئی جگہ پہ جہاں کفار کی کوئی سرزمین کریں تو آپ وہاں پہ
اپنے اخلاق کو اتنا اچھا رکھیں، اپنے آپس کے معاملات کو اتنا اچھا رکھیں کہ لوگ دیکھیں کہ یار ان کے اوپر ہم اتنا ظلم کریں پھر بھی آپس میں کتنے اچھے طریقے سے رہتے ہیں، ان کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی غصہ کوئی چڑچڑا پن نہیں ہے، بلکہ یہ اچھے طریقے سے آپس میں رہتے ہیں۔ یہ دین پھر ان کا صحیح ہوا نا، ہم کیسے صحیح ہوئے پھر؟ لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، دیکھیں مکی دور میں کیا ہوا تھا، مکی دور میں یہی تو ہوا تھا سارا کچھ، کیسے حضرت عمر بن خطاب کیسے اسلام قبول کیا انہوں نے، یہی چیزوں کو تو دیکھ کے کیا تھا اسلام قبول، کہ کیا ہم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ بالکل اس قسم کا ان کے اندر رویہ موجود ہے۔ اور پھر وہ قرآن پڑھ کے اور قرآن زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، ان لوگوں کے اندر بھی خود بھی اس کو پر عمل کریں، تو جتنی زیادہ یہ چیزیں ہوں گی اتنا زیادہ لوگ بھی آپ سے متاثر ہوں گے، اور آپ کے اندر یہ ایک اتحاد آپ لوگوں کے اندر پیدا ہوگا، ایک صبر پیدا ہوگا، کہ یہی چیز یہی وہ وجہ بنتی ہے کہ جو جس کو اللہ تعالیٰ جب یہ چیز دیکھ لیتا ہے پھر آپ کو آپ کے لیے کوئی راستہ آپ کے لیے کھول دے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ایک سوال ہے کہ قرآن میں رکوع کرنے کا یہ حکم دیا گیا ہے جگہ جگہ پہ سجدے قرآن میں رکوع کا بھی میرے خیال سے یہی اسی آیت میں ہے، اس کے علاوہ کہیں اور رکوع کا نہیں ہے، اور سجدے کا بھی ہے کہ بلکہ جگہ جگہ پہ ہم آیت سجدے میں بھی دیکھیں گے سجدے کا بھی حکم ہے کہ وہ ساری چیزیں اس کو سجدہ کرتی ہیں، تو سجدے کا بھی حکم ہے بالکل۔ ٹھیک ہے، بس یہاں پر اکتفا کرتے ہیں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ باقی اگلی کلاس میں اس کو دیکھیں گے۔ کھانا کی طرف بلال سے کیا میں سکتا ہوں، السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔